فزوں کرے خدا جی جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کا جو وہ خادمانہ اور غلامانہ تعلق تھا وہ کیا تھا؟ اب خود ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا. میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا، یعنی میں عبد مصطفیٰ تھا اور خادم مصطفیٰ. سبحان اللہ. پوری زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے وہ اسی حیثیت سے گزری ہے کہ وہ عبد مصطفیٰ ہیں، وہ خادم مصطفیٰ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیں. ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا توقف کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن، یعنی اب تمہارے ایمان کامل ہونے کا اعلان ہوا. سند عطا فرما دی ایمان کامل کی بھی اور محبت کی. سبحان اللہ. اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، یعنی پہلے تو آپ نے کہا کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ محبوب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو چند سیکنڈ کے بعد آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وہ چند سیکنڈ میں ہوا کیا؟ یعنی ایسا کیا تغیر آیا کہ ایک بندے کو اپنی جان جتنی عزیز ہے اس سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہو گئے. تو کیا پہلے یہ کیفیت نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. اور پھر پیدا ہوئی. بالکل. اس پر علماء نے لکھا کہ بیسیکلی بات یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روز اول ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے. اچھا، ابتدائی سے. لیکن بطور خاص اس مفہوم کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے روٹین کے اعتبار سے کہہ دیا کہ اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے آپ زیادہ عزیز ہیں، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے، دولت سے، ہر چیز سے. لیکن جب سرکار نے توجہ دلائی نا کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل پہ غور کیا کہ اصل دیکھوں تو صحیح ہے کیا. اب جیسے اگر اس پہلو پر غور کیا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو تیر چلائے، یعنی اگر یہ اس پر غور کریں، اگر سرکار کی طرف کو تیر چلائے تو کیا میں تیر لگنے دوں گا یا اپنی جان آگے کر دوں گا؟ مجھے کیا پسند ہوگا؟ تو لازمی بات ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ میں تو 1000 جانیں سرکار پہ قربان کر، یعنی حضور کے نام پر جان قربان ہے تو حضور کی جان کے اوپر تو کروڑوں جانیں قربان. تو جب یہ سوچا تو سمجھ آ گئی کہ وہ میرا پہلا کہنا بذات خود ہی درست نہیں ہے. صحیح. میری کیفیت یہی ہے. وہ میں نے جو پہلے کیفیت بیان کر دی وہ کسی اور اعتبار سے بیان کر دی، ورنہ اصل کیفیت ہی یہ ہے کہ میری جان مجھے بعد میں عزیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مجھے پہلے عزیز ہے. تو یہ وہ ایمان کامل کہ جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی اور جس کی طرف ادنا توجہ کرنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا کہ حضور تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت کا شان نزول بھی ہے کہ ایک یہودی منافق میں جھگڑا ہوا، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی نے تسلیم کر لیا، منافق نے کہا میں نہیں مانتا، میں تو عمر فاروق سے کرواؤں. صحیح. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتا دیا کہ یوں فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ مسلمان کہلانے والا تو نہیں مان رہا، یہودی مان گیا. آپ نے فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے، تلوار نکالی، آ کے سر قلم کر دیا. فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کے نزدیک یہی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. اب اس پہ اس کے گھر والے آ گئے، جھگڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ گیا، انتظار وحی ہوا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے اندر قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم لوگ مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، صحیح، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ذرا آواز تھوڑی سی آہستہ کیجئے بھائی، ان کو بولیں یار یہ ٹاک بیک کی آواز کم کرے۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کہ جی، آپ نے خود ہی اس کا جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا اور خود ہی اس کے اوپر فیصلہ فرما دیا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، وصال مبارک کے بعد آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ اللہ، یعنی آپ کا وصال محبت کی مبارک ہو گیا، وارفتگی میں۔ وصال ظاہری ہو گیا، آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ محبت کا وہ غلبہ تھا جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنے دے رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہونے والے اللہ ہیں۔ اللہ، یہ محبت۔ سبحان پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک اور انداز کہ آپ حجر اسود کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھے نہ چومتا، صحیح، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے، میں کیا اس لیے یہ کہہ کر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ گویا حجر یعنی ایک ایک عمل کے اندر ان کے ذہن میں تصور یہ ہے تعلق سرکار کہ سے، یہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا میں اس لیے اسے بوسہ دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کے ساتھ محبت کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت، اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے شہر کے اندر موت عطا فرما۔ شہادت چاہیے لیکن چاہیے مدینے میں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہوئی، شہادت بھی ملی، مدینہ منورہ کے اندر بھی ملی، سبحان اللہ، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ کی جو ہے وہ تدفین ہوئی۔ اچھا، پھر آپ کی محبت کا ایک پہلو یعنی وہ آپ کی عظمت بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہماری محبت بھی ہے، اور وہ آپ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی۔ سبحان اللہ، آپ سے اگر میں عرض کروں کہ یہ داتا صاحب کا مزار کہاں ہے، صحیح، آپ کے دیر میں فوراً جو ہے نا وہ یعنی داتا دربار آ جائے گا، بے شک، اب اس کا منظر آئے گا۔ صحیح، آپ سے میں کہوں کہ عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے تو آپ کو ساحل سمندر کی وہ بلندی کے اوپر نظر آ جائے، صحیح، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے، تصور میں گنبد خضرا آئے گا، آپ کے تصور کے اندر گنبد خضرا آ جائے گا، سبحان کیونکہ اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد خضرا ہے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، آپ کے پہلو میں، آپ کے سبحان قرب کے اندر، کیا بات ہے، کیا بات، اور آپ نے اگر کسی بھی مزار پہ حاضری دینی ہے تو آپ اس کے مزار پہ جاتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینی ہے، آج ان کا یوم عرس ہے، ان کے مزار پہ حاضری دینی ہے، کیا کروں؟ تو آپ سے کیا جواب ملے گا؟ آپ کو جواب ملے گا کہ سنہری جالیوں کے سامنے چلے جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سنہری جالیوں کے سامنے چلے جائیں، آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا موقع مل جائے گا، اور دنیا کا کوئی مسلمان جو حج کرنے جائے گا اس کو سرکار نے فرمایا کہ حج کرے اور میری زیارت نہ کرے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، لہذا جو حاجی جاتا ہے وہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے تو گویا سرکار نے ان دونوں بزرگوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ رکھ کر مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ جو مجھے سلام کرے گا وہ عمر فاروق کو بھی سلام کرے گا، صدیق اکبر کو بھی سلام کرے گا۔ کیا بات ہے، تو جن کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیا جائے تو آپ کو سنہری جالیاں یاد ہے، آپ کو گنبد خضرا یاد ہے، آپ کو مسجد نبوی یاد آ جائے، آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس یاد آ جائے، آپ کو مدینہ منورہ یاد آ جائے، تو ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا پیاری گفتگو ہے، اور کتنے پیارے تصورات ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، رتبہ، شان، یہ وہ انعامات ہیں
کہ جب ساری زندگی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر نثار رہے، قربان رہے، مال ہو یا جان ہو، وقت ہو، خاندان ہو، کنبہ ہو، کچھ بھی ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کیا، تو آقا نے ایسا انعام عطا فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے غلام کو اپنے ساتھ رکھا. اور کتنا پیارا ایک پہلو بیان ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کا تصور آتے ہی گنبد خضرا کا تصور آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرمائے. نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ جس طرح انہوں نے اپنا تعلق اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا مضبوط بنایا تھا، ایسا عشق، ایسی محبت کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو ان کا عمل سنت کے مطابق کس قدر مضبوط ہوگا. ہم بھی نیت کریں. آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اپنی نیت بنانی ہے کہ جو بھی ہم یہاں پر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہم عمل کی بھی کوشش کریں گے. ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے ظاہر و باطن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. مفتی صاحب، یہ تو تھا وہ تعلق جس کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بنے، اور یہ وہ محبت اور وارفتگی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا، رتبہ ملا. اب کچھ ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں، ظاہر ہے بہت سارے ہیں، آپ نے ایک طویل لسٹ جو ہے وہ بیان کی ہے، اس میں سے چند کو ہم ظاہر ہے یہاں پر بطور خاص گفتگو میں لا سکیں گے. اس عشق و محبت کا جب نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو زہد اور تقوی حاصل ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ایک بڑا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی ذات پر سرکار کے اس تعلق کا ریفلیکشن جو ہے وہ زہد و تقوی کے حوالے سے کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زہد و تقوی ہے، یعنی زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، صحیح، اور تقوی جو ہے وہ خوف خدا ہی کو تقریباً کہا جاتا ہے، یعنی ہر اس شے سے بچنا جو آخرت میں نقصان پہنچانے والی. اب زہد جو دنیا سے بے رغبتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وصف مبارک آپ کے دیگر بہت سارے نمایاں اوصاف میں سے ایک ہے. یعنی اصل میں آپ کی ذات مبارکہ کا ایک بڑا حسین پہلو ہے جی کہ آپ کا ایسا بہت کم ہے کہ ایک پہلو دوسرے پہ بہت زیادہ غالب نظر آئے. یعنی اگر ہم عشق و محبت کی بات کریں گے تو وہ نمایاں ہی نظر آئے گی، ایکسٹریم ہی ہے، وہ ہوگا کہ وہ مغلوب سی ہے. صحیح. آپ کے زہد کی بات کریں گے تو وہ بہت نمایاں کر کے نظر آئے گا. سبحان اللہ. آپ کا تقوی کی بات کریں گے، آپ کے خوف خدا کی بات کریں گے تو وہ اتنا نمایاں ہی نظر آئے گا. اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے یہ بڑی جامع سیرتوں میں سے ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں. اب زہد کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد یہ تھا کہ حکمران بننے کے بعد، یعنی جب حاکم بن چکے، حکمران بننے کے بعد بھی جو آپ لباس پہنتے تھے اس کے اوپر 16 پیوند لگے ہوتے تھے. اللہ اللہ اللہ، 16 پیوند لگے ہوتے تھے. اور امیر المومنین ہے، یہاں سے پھٹ گیا تو یہاں ایک پیوند جوڑ دیا، یہاں سے پھٹ گیا تو ادھر جوڑ دیا، ادھر پھٹ گیا تو ادھر جوڑ دیا. 16 پیوند لگے ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں آپ کا آنا حج کے لیے جیسے گئے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا کہ جناب شہنشاہ وقت آ رہے ہیں اور امیر المومنین آ رہے ہیں تو لہذا ہٹو بچو، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کے ساتھ جو جانے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ راستے میں جہاں تھکاوٹ محسوس ہوئی درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی سو گئے، زمین پر سو گئے، زمین کے اوپر سو گئے. اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ساتھ وہ ہے ہی نہیں کہ جناب ہمیں نرم اور مخملی اور گداز اور آرام دہ اور کمفرٹیبل قسم کے بیڈ ہوں، نرم و گداز جو ہماری سواریاں ہو. نہیں، اپنی اونٹنی پہ سواری کر رہے ہیں، جہاں پر آرام کا موقع ملا زمین کے اوپر آپ نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کے سو گئے. کھانے کے اندر آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ روٹین کے اندر بھی آپ کا کھانا انتہائی سادہ، انتہائی سادہ. اور جب ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں، بلکہ عرب کے اندر قحط پڑ گیا، بڑا مشہور وہ قحط تھا. اس قحط کے زمانے میں آپ نے اپنی غذا اتنی قلیل کر لی کہ دوسروں کو جو کھانا میسر تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے. قحط کے زمانے میں بھی جو لوگوں کو جو ملتا تھا آپ وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے جن لوگوں نے قحط سے پہلے اور قحط کے بعد دیکھا وہ آپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ حضور آپ بڑے کمزور ہو گئے. صحیح. پھر آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ جب آپ امیر المومنین بن گئے، حاکم بن گئے، حاکم بننے سے پہلے آپ بڑے صحت مند اور ماشاءاللہ بڑے ایک وہ نظر آتے تھے، آپ کی صحت نظر آتی تھی ظاہری طور. لیکن حاکم بننے کے بعد یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک کمزوری،
اور ایک ذوف کی کیفیت آپ کی طبیعت مبارکہ کے اوپر نظر آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زہد جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو پہنچتا جا رہا تھا. تو یہ آپ کا وہ زہد مبارک ہے. اس کے اتنے واقعات ہیں، آپ کے زہد کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ پورا ایک سیرت مبارکہ کا باب ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے. ہم تو یہی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں ان کے اس زہد اور تقوی کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مفتی صاحب، اصل جو فضیلت ہے اس میں ایک انسان کی فضیلت کہیں یا مسلمان کی فضیلت کہیں، وہ علم ہے. علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے. علم کے فضائل بے شمار ہیں، اور جب بھی کسی کی سیرت کا بیان ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر علم کا پہلو جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہوا کرتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ساری ہی چیزیں جو ہیں عمل کی وہ اسی کا نتیجہ اور رزلٹ ہوا کرتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیسا تھا، اور علمی تبحر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، علمی مقام کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ اس ہستی کا علمی مقام کیا ہوگا کہ جس کی بات کی تائید کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ علم کا مقام ہے کہ ایک بات بغیر وحی کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرما رہے. سبحان اللہ. اب ایک تو وہی واقعہ جو عرض کیا جی، جو منافق کے وہ قتل والا تھا. دوسرا، آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے ہم اسے جائے نماز کیوں نہ بنا لیں؟ تو اب اسے جائے نماز بنانے کے بارے میں کہا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوگی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. جو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. کیا بات ہے. ازواج مطہرات کے پردے کے حوالے سے ایک مرتبہ آپ نے کلام کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھروں میں بند کر دیں، صحیح، ان کو باہر نہ نکلنے دیں. صحیح. تو ازواج مطہرات نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا، کیونکہ پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ باہر نکلتی. صحیح. اب ازواج مطہرات نے اس کے اوپر کلام کیا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی کہ اے ازواج مطہرات گھروں میں ٹھہری رہو. سبحان اللہ. کیا بات. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے. سبحان اللہ. پھر اور اس طرح کی، یعنی اسے موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ آپ کی وہ باتیں جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، تو وہ 2 درجن کے قریب جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کے علم دین سیکھنے کا شوق آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی جس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ علم دین سیکھنے میں جذبہ کیسا ہونا چاہیے. اب اس کا اندازہ اسے لگائیں کہ چونکہ آپ تجارت بھی کرتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ تجارت بھی کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی تھی. اب اگر دن کے وقت تجارت کی یا صبح میں تجارت کی تو اس وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے. صحیح. اگر شام میں تجارت کو نکلے تو اس وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے. تو آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جس وقت میں تجارت کے لیے جاؤں گا تم نے تجارت میں نہیں جانا، تم نے سرکار کی بارگاہ میں رہنا ہے. اچھا، سبحان اللہ. انڈرسٹینڈنگ بنا لی. اور جو آپ فرمائے نا وہ تم نے سننا ہے. صحیح. اور جس وقت تم تجارت پہ جاؤ گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. صحیح. اور پھر جب ہم ملیں گے تو جو باتیں میں نے تمہاری عدم موجودگی کے اندر سنی ہوں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، اور جو تم نے باتیں میری عدم موجودگی میں سنی ہوں گی وہ تم مجھے بتا دینا. سبحان اللہ. یہ آپ کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک، سبحان اللہ، آپ کی کوئی حدیث مبارک، آپ کا کوئی بھی کلام جو ہے اس کے علم سے میں محروم نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے. لہذا اکثر و بیشتر تو خود حاضر رہتے، صحیح. لیکن جس وقت حاضر نہ ہوتے اس وقت ایک انصاری صحابی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ تم نے بری باتیں سنی اور مجھے بتانی. کتنی بڑی تو مثال. اب جس نے اس قدر تندہی کے ساتھ اور اس قدر جذبے کے ساتھ علم حاصل کیا ہوگا اس کا علم کیسا ہوگا. سبحان اللہ. پھر آپ کے علم کے اوپر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اور آپ کی شہادت موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے اپنا ایک خواب بیان فرمایا. فرمایا میں نے خواب دیکھا، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. صحیح. میں نے وہ پیا، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا. صحیح. اور مجھے اس کی سیرابی اتنی محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ میرے ناخنوں کے نیچے تک اس دودھ کی تری پہنچ گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. صحیح. تو میں نے اتنا پینے کے بعد جو بچا ہوا تھا پیالے میں وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا سمجھی، کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ دودھ وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا علم. واہ واہ، کیا بات. کہ علم جو ہے
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم علم ہیں، بے شک، سرتپا علم ہیں، آپ کی ذاتی علم ہے، آپ اولین و آخرین کا علوم رکھنے والے ہیں، اور سرکار نے اپنے علم مبارک کے پیالے سے بچا ہوا جو علم ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علم عطا فرمایا اور جن کے بارے میں خود بتا دیا کہ میرا بچا ہوا علم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، تو ان کا علم کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کے علم کے بارے میں دیگر صحابہ کرام گواہی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام قبائل عرب کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر فاروق کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق والا پلڑا ہی غالب آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور فرمان ہے، آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھڑی جو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزاری ہے، وہ ایک گھڑی میرے نزدیک ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، صحابی کہہ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر جو میں نے علم سیکھا وہ ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اچھا اب اتنا علم، اس کے ساتھ آپ کا ایک خاص عمل ہے جو بطور خاص جو اہل علم ہے ان کے لیے قابل تقلید ہے، وہ کیا کہ اب علم تو اتنا ہے، صحیح، بے پناہ علم، بے پناہ علم، بے پناہ علم، علم کے 9 حصے آپ کے پاس ہیں، یا قبائل عرب کے سارے علم سے بڑھ کے آپ کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ صحابہ کرام کو جمع فرما لیتے۔ سبحان اللہ، ایک مسئلہ آیا ہے، اس کا جواب چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سب سے زیادہ علم آپ ہی کا ہوتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے وہ مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کو مسئلہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا احتیاط، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط بھی ہے، علم بھی ہے، اور مسائل بتانے کے اندر آپ کا احتیاط اور خوف خدا بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ مدنی قافلے کے مسافر اسلام بھائیوں جو ماشاءاللہ اس وقت بھی سفر پر ہیں، ویسے محرم الحرام بالخصوص مدنی قافلوں کا ایک یوں سمجھیے کہ سال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی قافلے سفر کرتے ہیں، لیکن دیکھا ہے ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی سفر اختیار کرتے ہیں، اور ہمارے ماحول کے اندر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کی چھٹیاں بھی قریب ہیں، بہت سارے شعبہ جات جو ان کے اندر چھٹیاں ہوتے ہیں، عموماً کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان چھٹیوں کو ویسے ہی اپنے گھروں پر گزار دیتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، اور وہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا آپ نے سنا، آپ بھی نیت کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کی کہ انشاءاللہ عز و جل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب ہی کے لیے میں مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا، جو ماشاءاللہ اس وقت فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کے اندر حاضر ہیں۔ مدنی مذاکروں کا روزانہ رات کو عشاء کے بعد تقریباً 8 بجے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کو بھی علم دین حاصل کرنے کی راہ میں سفر کی سعادت ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بھی ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ 9-10 محرم کے قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہداء کربلا کی نیت بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے، یعنی ایصال ثواب تو سب کو کیا جا سکتا ہے، تو آج کے دن کی نیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے، اور اس دن جب جائیں تو اس کے اندر دیگر ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، ان کی بھی نیت شامل کی، ان کی بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بارگاہ میں جب ہم ثواب کا تحفہ پیش کریں گے تو ان کی جانب سے بھی ضرور عطائیں ہوں گی۔ مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی پہلو ہے، یہ بھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ جس بھی پہلو کو دیکھیں وہ ایکسٹریم پوزیشن پر نظر آتا ہے۔ علم کی بات ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور مجاہدانہ صلاحیتیں یہ بھی بڑی مشہور ہیں، اس کے اگر کچھ پہلو بیان ہو جائیں تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ دیکھیں آپ کی بہادری اور شجاعت اور آپ کا جو مجاہد ہونا تھا، یہ تو ایسی بات ہے کہ یعنی اس کو بھی آپ وہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے نمایاں اوصاف میں سے ایک ہے، جی جی، کیونکہ آپ کا جو تعارف ہے وہ ایک عادل حکمران کے طور پہ جی، ٹھیک، اور حاکم کی سلطنت جتنی مضبوط ہے وہ حاکم اتنا ہی بڑا بہادر اور شجاع ہے۔ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت میں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ٹھیک ہے آپ پہلوان تھے، اچھا، یعنی کشتیوں میں ریسلنگ کے اندر حصہ لیتے تھے اور آپ سے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا تھا، صحیح، یہ آپ کے واقعات باقاعدہ موجود ہیں۔ اچھا، جب
آپ کا جو ہے آپ جب مسلمان ہوئے اس دن اسلام کو جو قوت ملی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. صحیح. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی. سبحان اللہ. یہ بہادری. اچھا پھر جب آپ نے ہجرت کی، اس ہجرت کا واقعہ آپ کی بہادری کا ثبوت ہے کہ سب نے چھپ کر ہجرت کی. ٹھیک ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی تو آپ خانہ کعبہ گئے، طواف کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہاں جتنے بڑے بڑے بہادر سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے اعلانیہ ارشاد فرمایا کہ تم میں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے. کیا بات ہے، للکار تھی یہ. میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ. جس نے مقابلہ کرنا سامنے آ جائے. اب مکے کے بہادر اور جناب سپہ سالار اور یہ سب بیٹھے ہوئے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے آ سکے. یوں آپ اعلان فرما کر آپ نے ہجرت کی. سبحان اللہ. اب یہ شجاعت اور یہ بہادری، کیا بات، یعنی یہ تو اپنی انتہا کو پہنچی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ کی بہادری کا یہ دیکھیں، غزوات کے اندر آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی. صحیح. اور سب کے اندر ہی آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے اندر جن صحابہ کرام سے سب سے زیادہ مشورہ کیا جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے، فوج کی تیاری، روانگی کے اعتبار سے، جہاں قیام کرنا ہے، دشمنوں سے جیسے مقابلہ کرنا ہے، ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے سب سے زیادہ مشورہ کیا وہ دو ہستیاں تھیں. اچھا. ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سبحان تعالیٰ عنہ. اللہ. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ کی بہادری کا کیا کہنا کہ آپ کا جو زمانہ خلافت ہے یہ 10 سال ہے. 10 سال آپ کا، 10 سے 11 سال کے اندر اندر آپ کا زمانہ خلافت ہے. اس زمانہ خلافت میں جو مسلمانوں نے فتوحات کی جی وہ فتوحات ہیں 22 لاکھ مربع میل. 22 لاکھ مربع میل، 22 اتنا بڑا ایریا. مربع میل کا ایریا اسلامی سلطنت میں داخل ہوا. واہ واہ. 22 لاکھ مربع میل ہوتا کتنا ہے؟ پاکستان سے 4 گنا بڑا. یعنی پاکستان کا جو رقم ہے نا 7,96,095 کلومیٹر، یہ کلومیٹر میں، وہ مائلز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے 4 گنا بڑا. یعنی 4 پاکستان مل جائیں، اتنا بڑا رقبہ آپ نے 10 سال کے اندر اسلامی سلطنت میں شامل فرمایا. اور یہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنا صرف یوں نہیں تھا کہ فتح کر لیا اور ختم. ان علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی نظام، اسلامی طرز زندگی کو امپوز کر دینا، باقاعدہ نافذ کر دینا. صحیح. اور ان لوگوں کے اندر اسلام کو ڈال دینا، ان کے دلوں تک اسلام کو پہنچا دینا. یہ آپ کی جو ہے وہ کارناموں میں سے ہے. تو 10 سال کے اندر جس نے اتنا رقبہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کاش 10 سال اگر اور مل جاتے تو پوری دنیا کے اوپر اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت نافذ ہو جاتی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مفتی صاحب، اتنا بڑا ایک ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا لوگوں کے ساتھ، آپ امیر المؤمنین بنے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ وقت گزارا، اسی طرح دیگر اقوام کے ساتھ بھی تعلقات ہوئے، آپ خلیفہ وقت رہے، اتنی بڑی سلطنت تھی، لوگوں سے رات دن کا تعلق، آپ گوشہ نشین نہیں تھے، لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے. تو جب بھی لوگوں کے ساتھ کسی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایک پبلک جو سوشل تعلقات ہوتے ہیں اس کی بات ضرور آیا کرتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقوق العباد کے پہلو کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کی احتیاطیں اور اس میں جو آپ کا جو طرز عمل تھا وہ کیسا تھا؟ حقوق العباد تو وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی ادائیگی کے بغیر ایک آدمی صحیح مسلمان بھی نہیں بن سکتا، یعنی نیک لوگوں کی فہرست میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سید الصالحین ہیں، یعنی صالحین کے سردار ہیں، متقین کے سردار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حقوق العباد کا معاملہ تھا جی، اسے سمجھنے کے لیے جو آپ کے بڑے پیمانے پر اقدامات ہیں جی، وہ میں عرض کرتا ہوں. جو جزوی واقعات ہیں وہ بہت سارے بھی ہیں اور بڑے خوبصورت بھی ہیں، لیکن وہ پورا بیان ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مشہور فرمان جو آج بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جسے کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری عمر پر ہوگی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. جانوروں کے حقوق کا بھی جو اتنا لحاظ کرنے والا ہے وہ انسانوں کے حقوق کا کتنا لحاظ کرتا. دوسری بات،
آپ کے بارے میں یہ معروف ہے اور سب کو علم ہے کہ جب آپ حکمران بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ بذات خود وہ امیر پہرا کس المومنین بات کا تھا؟ وہ پہرا اب مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ نہیں ہونا تھا کہ آپ اس کو چیک کر رہے تھے، اس کے لیے تو فوج جو ہے وہ سرحدوں میں متعین کر دی جاتی ہے، اور کبھی قریب کے اندر کوئی تھا بھی نہیں ایسا کوئی دور دراز تک دشمن کے جس سے حملے کا اندیشہ ہو۔ اسلامی سلطنت ہی بہت وسیع تھی، صحیح، اس سے پہلے 10 صوبوں سے گزر کے آتا جس نے حملہ کرنا تھا۔ صحیح۔ وہ جو مدینہ منورہ کے احوال کا آپ دیکھتے تھے، اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہو رہا، شرابیں تو نہیں چل رہی، یا کوئی اور ایسا معاملہ تو نہیں، کیونکہ حکمران کی ذمہ داری ہے اسلامی احکامات کو نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو گھومتے تھے اس میں یہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ تکلیف میں نہ آئیں۔ تو آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اسی لیے چکر لگاتے تھے تاکہ لوگ اگر کسی تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیف دور کر سکے، اور پھر اس کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ نے یعنی ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کے بچے قریب بلک رہے ہیں، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ رو پڑے، بیت المال گئے، بوری اٹھائی، اپنے کندھے پہ لادی اور چل پڑے۔ غلام نے کہا کہ حضور میں اٹھاتا ہوں، فرمایا قیامت کے دن کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اللہ اللہ، اپنے کندھے پہ لادی، اس کے پاس گئے، جا کے اسے دی، کہا کہ پکاؤ، پکانے کے بعد کہا کہ کھلاؤ۔ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دل کرتا ہے کہ ہنستے ہوئے بھی دیکھو، ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کا اس سے بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی حکمران کی یہ ذمہ داریوں میں نہیں ہوتا کہ وہ راتوں کو جاگ کے اپنے شہر کے اندر پہرا دے، ٹھیک ہے، یوں اس کے براہ لیے وہ راست افراد مقرر کرتا ہے۔ جی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو حقوق العباد اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر راتوں کو یوں گھوما کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس میں تھا کہ وہ ایک کوئی شخص آیا، اس کی بیوی کا جو ہے وہ ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، تو کوئی تھا نہیں اس کے پاس، آپ اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا اور اس کے پاس گئے، جا کر اس کا معاملہ حل کیا۔ اس کے بعد کہا کہ صبح جب امیر المومنین کے پاس جانا تو جا کر جو ہے نا ان کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ صحیح، صبح جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور جا کے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی رات والی ہستی ہیں کیا بات جنہوں نے میری خدمت کی، تو یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی، یہ ہے حقوق العباد کا جذبہ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کے اس نظام حکومت کے اندر یہ بار بار آپ کو ملے گا، کسی صوبے کے گورنر نے اگر اپنے علاقے کے کسی آدمی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، یعنی ظلم و زیادتی تو چلو ذرا بڑا لفظ ہو جاتا ہے، کو تھوڑا بہت بھی حق تلفی کی ہے، آپ اس گورنر کو وہیں سے بلاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، کہ مدینہ منورہ پہنچو، صحیح، اور اس کا قصاص دو۔ اللہ، جس نے کسی کے اوپر زیادتی کی، خواہ وہ گورنر ہے، وہ حاکم ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ جو بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے برابر کا قصاص لیا۔ اگر کسی حاکم کے بیٹے نے کسی کے اوپر زیادتی کی تو آپ نے اس کو بلا کر یہی فرمایا کہ کیا تمہیں مسلمانوں پر اس لیے حکمران مقرر کیا ہے کہ تمہارے بیٹے دوسروں کے اوپر زیادتی کریں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا یا کسی کو اگر یوں غلام بنا کے رکھا ہوا تو فرمایا کہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا؟ سبحان اللہ، حکمران کا معاملہ اپنی رعایا کے ساتھ غلاموں والا نہیں ہوتا کہ ان کو غلام بنا کے رکھے، صحیح، بھائیوں والا اور اولاد والا ہوتا ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے جو اس طرح کے جتنے طرز عمل ہے، وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے اوپر جتنا قرض ہے اس کی ذمہ داری لے لو، صحیح، میرے اوپر کوئی قرضہ باقی نہ رہے۔ تو آپ کے اوپر 80,000 درہم قرض تھا، صحیح، اور یہ کون ہے؟ یہ حاکم وقت ہے، یعنی 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، یہ جو 4 ملکوں کے برابر کے رقبے کے جو ہے وہ حاکم ہے، اور وہ 80,000 کے مقروض ہیں۔ صحیح، اور اس پر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ میں حاکم ہوں لہذا مجھے معاف کر دیا جائے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری لے لو، اگر تم نہیں کر سکتے تو میرے خاندان پورے سے جو ہے نا وہ جمع کر کے اس کو ادا کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ ذمہ داری لی، اور آپ کے وصال مبارک شہادت کے بعد 1 ہفتے کے اندر وہ سارا قرضہ ادا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ واہ کیا بات ہے! اس میں بالخصوص جو صاحب منصب لوگ ہیں، بہت درس ہے احساس ذمہ داری کا، اور کوئی بھی شخص ہے کسی بھی منصب پر فائز ہے، گھر کا حاکم ہے یا کسی ادارے کا حاکم ہے یا کسی ملک کا حاکم ہے، کسی بھی سطح پر ہے کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ
کچھ افراد جو ہے وہ کام کرتے ہیں، بہت کچھ مدنی پھول ہیں۔ مفتی صاحب مجھے بتایا گیا کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا، بہت سارے سوالات تھے، ایک دو میں نے سکپ بھی کیے، اور بہت سارے پہلو ہیں، خوف خدا کے واقعات پر بات کرنی تھی، اسی طرح اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، اور بہت سارے پہلو ہیں۔ ابتدا میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مکمل سیرت کا بیان اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ یہ سلسلہ کرنے کا مقصد آپ کی بارگاہ میں بزرگوں کا تذکرہ اور یہ ذکر پہنچانا اور کرنا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کامیاب ہو گئے، آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں ان کا اچھا تذکرہ موجود ہے، اور لوگ آج بھی ان کی سیرت پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کروں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم سلسلے کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ اب انشاءاللہ عز و جل نگرانی شورا کا سلسلہ ہوگا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ نگرانی شورا کی طرف بڑھیے اور دیکھیے کہ آج وہ آپ کے لیے کیا مدنی پھول لے کر آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المومن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شاد ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو میں شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آگے مل کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ کلام جو آقا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، ہو سکے تو شامل رہیے۔ لکھتے ہیں امیر علیہ سنت: ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم، ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم، نیک بن جائے ہم، نیک بن جائے ہم، تاجدار حرم نیک بن جائے ہم، ہم
تاجدار غرم ہم پہ نظر کرم تاجدار غرم ہم پہ نظر کرم تاجدار غرم نیک بن جائے ہم آقا نیک بن جائے ہم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم آفتیں جائیں ٹل مشکلیں بھی ہو حل کر دو ایسا کرم تاجدار حرم کر دو ایسا کرم خلد کی دو سند از طفیل صمد خلد کی دو سند از طفیل صمد خلد کی دو سند از طفیل صمد یا شفیع یا شفیع آقا یا شفیع تاجدار حرم یا شفیع اب مدینے بلا سبز گنبد دکھا مدینے بلا سبز گنبد دکھا اب مدینے بلا سبز گنبد دکھا چوم خاک حرم چوم خاک حرم چوم خاک حرم تاجدار حرم چوم خاک حرم مجھ کو دے دو بقی اب تو دے دو بقی ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم از پائے چاریاں اب تو بیڑا وہ پار از پائے چاریاں اب تو بیڑا وہ پار از پائے چاریاں اب تو بیڑا وہ پار ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم سارے اصحاب مصطفیٰ سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے از پائے چاریا از پائے چاریا صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے از پائے چاریا اب تو بیڑا وہ پار از پائے چاریا از پائے چاریا رب تو بیڑا وہ پار از پائے چاریا رب تو بیڑا وہ پار از پائے چاریا رب تو بیڑا وہ پار ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم کیجئے رحم و کرم صد
صدقہ حسنین کا قلب بے چین کا، صدقہ حسنین کا قلب بے چین کا، صدقہ حسنین کا قلب بے چین کا، دور ہو جو غم، دور ہو جو غم، آقا دور ہو جو غم، تاجدار حرم دور ہو جو غم، تاجدار حرم پہ نظر کرم، شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر تیرے آئے قدم، تاجدار حرم دو نقاب الٹ آئے جلوے سمٹ، دو نقاب الٹ آئے جلوے سمٹ، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، ٹوٹ جائے نہ دم، ٹوٹ جائے نہ دم، ٹوٹ جائے نہ دم، تاجدار حرم ٹوٹ جائے نہ دم، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، سہنا دشوار یہ جدائی، میری وہ در تک شہار سائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، اب بلا لو وہی دور رہ کر کہیں، ٹوٹ جائے نہ دم، تاجدار حرم ٹوٹ جائے نہ دم، اپنے عطار کو مال دولت نہ دو، اپنے عطار کو مالو دولت نہ دو، اپنے عطار کو مالو دولت نہ دو، دے دو بس اپنا غم، دے دو بس اپنا غم، آقا دے دو بس اپنا غم، تاجدار حرم پہ نظر کرم، تاجدار حرم دیکھ بن جائے ہم، تاجدار حرم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اطراف اور آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس جگہ آ جائیں جہاں پر ماشاءاللہ دیگر عاشقان رسول جمع ہو کر بیان میں شامل ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1436 سینہ ہجری ہے، اور آج خاص جو یہ موقع ہے یہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ پر مسجد میں مجوسی تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا، کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، اس کو آپ کی ایک بات بری لگ گئی کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے، نارمل حالات تھے، بلکہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب کے دیار میں موت دے، تو حیرت کرتے تھے صحابہ کہ حضور اب ایسے حالات کہاں کہ کوئی یہاں کیسے کچھ ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں، لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو اس مجوسی نے این نماز کی حالت میں جب فجر کی نماز ہو رہی تھی آپ پر وار کیے خنجر سے، جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور بقیہ نماز سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی، اور وہ نماز جو فجر تھی بڑی رقت بھری تھی، سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تاریخ راوی کہتے ہیں کہ آخری صف میں کھڑے ہوئے نمازی بھی ان کی بھی سسکی اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، ایسی نماز تھی۔ سورہ یوسف یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاوت بڑی پسند تھی۔ خیر آپ کو گھر لایا گیا اور آپ جانبر نہ ہو سکے اور آپ نے شہادت پائی۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بڑا تاریخی دور ہے۔ مختصر سا ایک وقت ہے میرے پاس، عصر کی اذان تقریباً 4:30 بجے یا 4:25 کے آس پاس ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ واقعات جو دور فاروقی میں ہوئے، آپ کی خلافت میں جیسے یہ مختلف واقعات ہوئے، بعض کا تعلق آپ کی براہ راست ذات سے ہے، بعض کا تعلق آپ کے دور خلافت سے ہے، وہ چند ایک واقعات بیان کروں جس میں امید کرتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے کچھ نہ کچھ اپنے حصہ لیتے رہیں۔ مدینہ منورہ سے ذرا باہر دیکھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیونکہ آپ اوپر
کی منزل پر رہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گرمی بہت تھی. گرم ہوائیں چل رہی تھی. ایک شخص کو دیکھا کہ دور سے سخت گرمی میں دو اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی گرمی میں کون سی مجبوری تھی جو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے کون؟ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہونے دیتے، انتظار کر لیتے، پھر ہانکتے ہوئے آ جاتے. لو چل رہی ہے، گرم ہوا. ہانکتے ہانکتے وہ شخص قریب ہوئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا ذرا دیکھو یہ شخص کون ہے. غلام کہنے لگا ایک شخص ہے جو امامہ باندھے ہوئے ہیں، پہچاننے میں نہیں آ رہے، سر پر امامہ شریف بندھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مزید وہ شخص قریب آئے. غلام کو بڑی حیرت ہوئی اور بے ساختہ پکار کر کہا امیر المومنین آپ؟ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس سخت گرمی میں لو چلی اور دو اونٹ ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں، چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سرکار گرمی بہت ہے، چہرہ جھلس جائے گا، ہوائیں چل رہی ہیں، لو چل رہی ہے. اندر آ جائیں، سایہ لے لیجئے. لیکن امیر المومنین کہنے لگے کہ یہ سب صدقے کے یہ اونٹ تھے، پیچھے رہ گئے تھے. صدقے کے اونٹ تھے، پیچھے رہ گئے تھے. دوسرے اونٹ تو چراگاہ پہنچ گئے. میں نے سوچا کہ ان کو بھی دوسرے اونٹوں کے ساتھ چراگاہ پہنچا دوں، کہیں یہ بچھڑ نہ جائیں اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے ان اونٹوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. عرض کی سرکار اندر آ جائیں، سایہ ہے، آپ پانی پی لیجئے، اندر آ کر تھوڑا آرام کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں سائے میں اپنے کام میں ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کسی قوی اور امین شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فاروق اعظم کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ اس میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، احساس ذمہ داری یہ موجود ہے کہ آپ کو مال وف، یہ یاد رکھیے گا، مال وف یہ جو چندے کا جو مال ہوتا ہے، عوام جس میں پیسے دیتے، بیت المال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا احساس تھا کہ کوئی ایک تنکا بھی، گویا کہ ایک تنکا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور خود نہیں، کسی کو نہیں، خود ہی اونٹوں کو ہانکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو یہ آپ کی سیرت پاک کا ایک بڑا اہم اور نمایاں واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. اور نیت میری یہی ہے کہ واقعات پر تبصرہ کم، یعنی اس سے واقعات زیادہ بیان کر دوں تاکہ مزید آپ کی سیرت کے پہلو ہمارے سامنے کھلیں. تو ایک تو پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر بیت المال، وف کے مال کی ایک احساس ذمہ داری تھا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. کل بروز قیامت اگر مجھ سے انہی اونٹوں کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. ہم سب کو چاہیے کہ
اس طرح کے معاملات میں بھی اب از خود احتیاط کیا کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی آپ کی توجہ کی حاجت ہے. عوام الناس کے لیے، ایک عام اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ مسجد جاتے ہیں، ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسی پنکھے کے نیچے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش ہے، کیا ضرورت ہے میں الگ سے مسجد کا دوسرا پنکھا چالو کروں؟ یہ تو چندے کا مال ہے نا. اگر ایک پنکھے کے نیچے، اور ویسے بھی ایک پنکھے کے نیچے دیکھا جائے تو 2-4 لوگ تو رہ سکتے ہیں. اگر ایک مسجد کی روشنی یا مدرسے کی روشنی سے گزارا ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے مجھے مختلف جگہوں پر لائٹیں جلانے کی؟ یہ تو مسجد، مدرسہ، یہ عام نمازیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھا 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 کر کے بٹن آن کر دیتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ. مسجد کی بجلی، مسجد کا جو پنکھا ہے، مسجد کی جو موٹر ہے، بہت ساری چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں. سمجھتے کہ چندے کا مال ہے. چندے کا مال ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چندہ عوام کا ہے، وقف کا ہے، مسجد کا ہے. یہ وقف للہ ہے، اللہ کے لیے وقف ہے یہ چندہ. اس کو آپ بے دردی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اور بلا اجازت شرعی استعمال نہیں کر سکتے. کس سے معافی مانگیں گے؟ وہ کون ہوگا جو معاف کر سکتا ہے؟ اگر تاوان واجب ہوا تو کوئی معاف تھوڑی کر سکے گا. یعنی اپنے پلے سے اگر آپ کو بھرنا پڑا، دنڈ بھرنا پڑا، جرمانہ ایک طرح سے بھرنا پڑا، ایک تاوان کہتے ہیں اس کو، تو کوئی معاف تو نہیں کر سکتا، نہ مسجد کی کمیٹی نہ مسجد کا امام. آپ کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. تو یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کس قدر مال وقف کے لیے ڈرتے تھے اس معاملے میں کہ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. جو عہدیدار ہوتے ہیں، اہل منصب ہوتے ہیں، عوامی چندہ، عوامی روپیہ جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ ریاست چلاتے ہوں یا ویلفیئر چلاتے ہوں، تنظیمیں چلاتے ہوں، ادارے چلاتے ہوں، جو بھی عوام سے چندہ لیتے ہیں، عوام کو روپیہ لیتے ہیں، ان سب کو اس معاملے میں غور کر لینا چاہیے کہ سیرت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. آپ کی پورے دور خلافت میں یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 روپیہ بھی بیت المال سے ناجائز طریقے پر نہیں لیا. 1 روپیہ بھی. سادگی کا یہ عالم تھا آپ کی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا. اور آپ کی پوزیشن امیر المومنین ہے نا، امیر المومنین ہے. اتنی بڑی ریاست ہے، کہہ سکتا ہے کہ آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی. اور کیفیت یہ تھی کہ مہینہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو آپ اور میں غربت کا، تنگ دستی کا رونا روتے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے، پورا مہینہ چلانے کے لیے گھر، آپ کے پاس رقم نہیں ہوا کرتی تھی. آپ بیت المال سے قرض لیتے تھے. بیت المال کا روپیہ اپنے استعمال میں نہیں لے لیتے تھے، بیت المال سے قرض لیتے تھے. اور جب پیسے آتے تھے تو بیت المال میں لوٹا دیتے تھے. اور نظام ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم تھا، پوچھ گچھ کا یہ عالم تھا، اور آزادی کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کے جو بیت المال کے ذمہ دار تھے، کیا بولوں، فائنانس منسٹر بولوں، کیا بولوں، جو بیت المال کے جو ذمہ دار تھے، جو آپ نے بنائے تھے، وہ آپ سے تقاضا کرتے تھے کہ آقا رقم، جی وہ نہیں ہوتی تھی تو آپ اگلا وقت لے لیتے تھے. یہ کیفیت تھی اسلامی ریاست کی، یہ کیفیت تھی اسلامی حاکم کی، مسلمانوں کے امیر المومنین کی. آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات معمول کے مطابق دورہ کر رہے تھے. یہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ آپ اپنی رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ فرماتے تھے. شہر شہر دورے کرتے تھے، ریاستوں کے دورے، اتنی بڑی ریاست تھی، مختلف علاقوں میں جا کر دورے کرتے تھے. عوام کو لے کر بیٹھتے تھے، ان سے ان کے احوال پوچھتے تھے، ان کی شکایتیں براہ راست سنتے تھے، اور اس کے معاملے میں پوچھ گچھ کرتے تھے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو واقعات بیان کروں گا. خیر، آپ دورہ فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے. رات کے اندھیرے میں انہیں کہیں سے روشنی نظر آئی.
آپ روشنی کی طرف بڑھے، ایک گھر نظر آیا، اندر سے روشنی آ رہی تھی، آپ صحن میں داخل ہو گئے، بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھا شخص، ہاتھ میں شراب کی بوتل، سامنے عورت جو گا رہی تھی، آدھی رات کا وقت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ شرمناک فعل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے، مگر شراب اور کباب میں مست ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنے سر پر لادے جا رہا ہے۔ وہ برا شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، شرمندگی اس کو ہوئی، لیکن علی جا آپ بھی تو تجسس کرتے ہوئے صحن میں داخل ہو گئے، آپ کو میرے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ اب غور کیجئے، اسلام کی اور دین کی یہ خوبصورت تعلیمات پر غور کیجئے کہ وقت کا حاکم امیر المومنین براہ راست اپروچ کر رہے ہیں کسی کرائم کی طرف، اور ڈائریکٹلی کرائم کرتا ہوا ایک شخص پا رہے ہیں، اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور وہ شخص اپنی اس غلطی کا اقرار کر کے آپ کو ایک گویا کہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہے کہ علی جا آپ بھی تو دیوار سے کود کر آئے، دروازے سے آ جاتے، کہ دروازے سے آنا یہ شرعی طریقہ تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی وہ نہیں کہ میرے سامنے زبان چلاتے ہو، یوں کرتے ہو، نہیں، کچھ نہیں، آپ نے اسی وقت ریئلائز کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے، اور زبان پر یہ الفاظ تھے، عمر کو اس کی ماں گم پائے، اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا، یہ شخص اپنے گھر والوں سے چپ کر یہ مصیبت کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے، چنانچہ وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا، یہ تو چپ کر رہا تھا، اب مجھے دیکھ لیا، اس کا راز کھل گیا، اب یہ کہ بے باک نہ ہو جائے۔ یار اب فاروق اعظم کو تو پتہ چل ہی گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کرتا ہوں، چلو، ہوتا نا آدمی کی ایک حیا، ایک شرم جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بے باک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے روڈوں پر لوگ آدھے ننگے گھوم ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، آپ کو کوئی بولے کہ اس طرح گھومو تو آپ کی تو جان نکل جائے کہ نہیں یار میں ایسے کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں۔ خیر، اب اس واقعے سے پہلے یہ جو شخص تھا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جہاں بیٹھا کرتے تھے حاضری دیا کرتا تھا، مگر اب اس واقعے کے بعد خوف و شرم کی وجہ سے اس نے آنا بند کر دیا۔ اس کا احساس تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد ایک روز وہ آپ کی مجلس میں نظر آ گیا، دور بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس برے شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، یہاں ادھر۔ وہ سہما کیا ہوا، اللہ خیر کرے، میرے کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ تھوڑا قریب آیا، آپ نے کہا اور قریب آؤ، وہ اور قریب آیا، آپ نے کہا اور قریب آؤ، وہ اور قریب آیا، آپ نے بالکل اپنے قریب بلایا، بالکل اپنے قریب، آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے کہا اپنا کان قریب کرو، اس نے اپنا کان قریب کیا، آپ نے فرمایا سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا، کسی شخص کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس شخص نے کہا یا امیر المومنین اپنا کان قریب کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان قریب کیا۔ اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اس دن سے لے کر آج کی مجلس میں حاضری تک میں نے دوبارہ میرے آقا وہ کام بھی نہیں کیا۔ اب یہ کلمات جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں داخل ہوئے، بے ساختہ بلند آواز سے نکلا اللہ اکبر،
کیا؟ اللہ اکبر، تکبیر نکل گئی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، جبکہ اتنے صحابہ اور دیگر لوگ بیٹھے تھے، کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ بے ساختہ تکبیر کیوں کہی تھی؟ یہ کیسا واقعہ تھا؟ مسلمانوں کی پردہ پوشی، پردہ پوشی۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ آپ جس مکان میں داخل ہوئے تو باہر اس مکان کے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمال ہے میرے صحابہ کی سوچ پر، کروڑوں سلام میرے صحابہ کی سوچ پر۔ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا، آپ نے بتایا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ یہاں تو ایک عام سا آدمی کسی کو نیکی کی دعوت دے دے تو آ کر یہ اپنے دیگر مبلغین کے پاس اس کے راز کھولتا ہے، وہ بس کیا کرے یار، مجھے تو موقع ملا، میں نے تو اس کو نیکی کی دعوت دے دی یار، کہ یہ کوئی برائی کرنے کی تھی۔ ارے خدا کے بندو، تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے دیگر مبلغین کے پاس کسی مسلمان کا عیب کھولتے ہو؟ اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی بھی، بڑے بیٹے کی برائی نظر آئی، کیا ضرورت ہے وہ اپنے بیٹے، بڑے بیٹے کی برائی چھوٹے بیٹے کے سامنے ظاہر کر دے؟ میں پیٹ ہلکا نہ کروں؟ ارے خود ابا جان پیٹ ہلکا کرنے کا ہے؟ اپنی پیٹ کو قبر بناؤ۔ بلا اجازت شرعی آپ کے پیٹ میں رکھی بات کھلی کیسے؟ آپ نے کیسے ظاہر کر دیا؟ بلا اجازت شرعی بیٹے کی ماں کے پاس بھی اپنے بیٹے کی برائی کیوں بیان کی؟ بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی۔ ہمیں ایک مسلمان کے عیب چھپانے کا ڈھنگ نہیں آتا کیا؟ پتہ چل جائے فلاں کا عیب، مطلب کہ پیسے لگائے جاتے ہیں، گروپ لگائے جاتے ہیں، ڈھونڈو اس کے عیب، ڈھونڈو اس کی بیوی میں کوئی عیب ملے، اس کے بچوں میں کوئی عیب ملے، اس کی کمائی میں کوئی عیب ملے، اس کی ذات میں کوئی عیب ملے، کہیں چپ کر، بالکل چپ کر کیمرہ لے جاؤ، کسی بھی جاسوس کو لے جاؤ، اندر کی بات نکال کر لاؤ تاکہ میں اس کا چرچا کروں اور اس کو رسوا کروں اور اپنا نمبر بڑھاؤں۔ یعنی آپ ہر مسلمان غور کرے، ہر عاشق فاروق اعظم غور کرے، دین اور اسلام کی تعلیم اور تربیت پر غور کرے۔ کسی کو یہ حق کب حاصل ہے کہ وہ کسی چھپے ہوئے گناہ کی ٹو میں چلا جائے؟ ٹھیک ہے، جو ریاستی طور پر جو ادارے بنائے جاتے ہیں کرائم ختم کرنے کے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کی پوسٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی بھی ایک شرعی حدود ہے، ایک قانونی حدود ہوتی ہے، پھر شرعی حدود ہوتی ہے۔ ہر ملکی اور ریاستی قانون کو ڈیفینیٹلی آنا تو اسلامک لاز کے نیچے ہی ہے نا، اسلامی بائیلاز کے نیچے ہی ہے نا، اسلامی قانون کے نیچے ہے۔ یہ تو طے ہے، سب سے اپر اور سب سے مطلب جو قانون ہے وہ قرآن و حدیث کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کے لاز ہیں۔ مگر ہمیں تو عوام سے لے کر اوپر تک ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ مجھے اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو میں اس کا ڈھول بجاؤں۔ حدیث پاک واضح طور پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یعنی ہم عیب چھپانے والے نہیں ہیں۔ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اگر کسی کا عیب پتہ، درد ہو جاتا ہے، یعنی کہ آدمی کو کھانے پینے کا کیا درد ہوگا، اس کے پیٹ میں جو یہ کسی کی بات آ جائے اس کا درد ہو جاتا ہے، بس کسی صورت اس کا عیب کھل جائے، کسی بھی ہیلے سے، کسی بھی بہانے سے، کوئی دعائیہ انداز سے، کوئی افسوس کے انداز سے، کسی بھی انداز سے، پھر اس کو کہو کہ تو نے غیبت کی، تو کہے غیبت تھوڑی کہ میری نیت تو یہ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، لیکن کل بروز قیامت اللہ کے حضور کیا یہ جواب دے سکے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ تم بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مگر یہاں تو مطلب کہ عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں بیچاری کی لڑکی بھاگ جائے تو فوراً اخبار میں آ جائے گا۔ ارے خدا کے بندو، ویسے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہوا ہے، ساری دنیا کو تم بتاتے ہو کہ اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی نے خودکشی کر لی، اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔
وہ چھپاتا پھر رہا ہے اپنے بیٹے کے عیب کو، فلاں یوں کر دیا، فلاں یوں کر دیا. اتنی باتیں ہم لوگوں کی تشہیر کرتے ہیں، خواہ ہم چوک پر بیٹھ کر تشہیر کریں، محلے کے بڑے برے کہلانے والے ہوٹلوں پر اور باہر بیٹھ کے تشہیر کریں، چوپا لگا کر تشہیر کریں، ایک آدمی کے کان میں بولیں یا 100 آدمی کے بولیں یا لاکھوں تک بات پہنچائیں. آپ نے کسی کا عیب کیوں پہنچایا؟ میرا سوال یہ ہے یار، آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آپ پر کسی کا عیب ظاہر ہوا اور آپ نے اس کو عام کر دیا. اللہ اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ آپ کے اور میرے، ہم سب کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، اور ہمیں بھی مسلمانوں کی پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بڑا سنہری دور تھا. رعایا کو رعایا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے. رعایا تو رعایا ہے، عوام ہے، بولتی رہے گی، اس کی رعایت کی جاتی ہے. اور بڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رعایا جو آپ کے ماتحت تھے، جو عوام تھی، اور آپ کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے، کیونکہ آپ پبلکلی آتے تھے، عوام میں آتے تھے، عوام میں رہتے تھے. عوام کی فلاح، عوام کی بہبود اور عوام کے لیے آپ نے اپنے عاملین بنائے، گورنر بنائے، عہدیدار بنائے، اور ان کو عوام کے لیے رکھا. یہاں تک کہ اگر آپ کسی صوبے کا یا کہیں کا کوئی گورنر مقرر کرتے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے ساتھ شرائط رکھتے تھے. اب پہلا تو یہ کہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو آپ بناتے تھے نا، پہلے اس کے تمام اثاثہ جات کی تفصیل لے لیتے تھے. آپ کے پاس ہے کیا؟ بتا دو. اسیٹس کیا ہے آپ کے پاس؟ پورا کیپیٹل، اس کی پوری جان کا آپ کے پاس ڈیٹیل آ جاتی تھی کہ بھائی یہ ہے تمہارے پاس. کہ بھائی ادھر ادھر آدھی ہو نہ سکے نا. یہ ڈیٹیل تو آپ کی سمجھا پرنسپل تھا آپ کا، کہ جس کو جو ذمہ داری بڑی دیتے تھے تو اس کی ڈیٹیل تفصیلات دے لیتے تھے کہ اپنے اثاثہ جات بتا دو کہ آپ کے پاس ہے کیا. اس کے بعد شرائط رکھتے تھے. ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرو گے، قیمتی گھوڑا ہوتا تھا، ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرو گے. دوسری بات، قیمتی کھانا نہیں کھاؤ گے. تیسری بات، ایک اور بات، قیمتی لباس نہیں پہنیں گے. چوتھی بات، اپنے دروازے پر کسی دربان کو کھڑا نہیں کریں گے، اگر کوئی حاجت مند آئے تو وہ سیدھا آپ تک آ سکتا ہے. ان شرائط کو ان سے طے کرواتے تھے، اس کے بعد آپ عہدیدار بناتے تھے. اور اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا تو آپ اپنی عاملین کو سزا دیا کرتے تھے. کیونکہ ان کا کام تو عوام کو ریلیکس کرنا تھا، عوام کو سہولت دینا تھا نا، نہ کہ خود سہولتوں میں آ جانا ہوتا تھا. اب دیکھیے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجر تھے، لیکن امیر المومنین بننے کے بعد اور امت کی جب خدمت پر آپ آئے تو آپ کی آمدنی نہیں بڑھ گئی، آپ کا فلاں چیز نہیں اضافہ ہو گیا، بلکہ پوزیشن یہ تھی کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. پھر بیت المال سے آپ کے لیے مدد کی گئی، وہ مطلب کہ راستہ کھولا گیا. تو یہ آپ کی بہترین ایک انداز ہے آپ کی کردار کا، ایک کردار کی ایک بہترین تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خیر، اب فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں، یعنی جو علاقے فتح ہو جاتے تھے، اب نہایت قابل، خوف خدا والے گورنر بھیجا کرتے تھے. وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا عمدہ اور اچھا سلوک ہو کہ جو دین کے قریب نہیں آیا وہ بھی آ جائے نا. فتح ہو گئی، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو جاتے تھے، اب ان کو دین بھی تو سکھانا ہے، اسلام بھی تو سکھانا ہے، اسلام کو حسن بتانا ہے، اخلاقیات بتانا ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، معاملات ہیں، قائد ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو بڑے ہوتے تھے ان کے تحت سب کچھ چلا کرتا تھا نا. تو کیسے بنائے جاتے ہوں گے عاملین، گورنر اور دیگر عہدیدار؟ تو
شام کا علاقہ جب فتح ہوا تو حمص شہر میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی شہر بنا کر بھیجا گیا۔ ان دنوں بیت المال کی آمدنی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جو جو بیت المال میں رقم جمع ہوتی چلی گئی، لوگوں کے مسائل پر امیر المومنین کی بھرپور توجہ بڑھتی گئی۔ مختلف علاقوں کے فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی لسٹیں منگواتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی معلومات دیتے تھے، جانکاری کرتے تھے، اور بیت المال سے ان کی مدد کر کے ان کا کام پورا کر دیا کرتے تھے۔ پرسنلی ان کیسز کو دیکھا کرتے تھے، کئی کیسز کو پرسنلی دیکھا کرتے تھے۔ اہل حمص کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض افراد سے کہا کہ اپنے شہر کے حاجت مند لوگوں کی لسٹ مجھے دو تاکہ ہم ان کی حاجت پوری کر سکیں۔ جب لسٹ آپ کے پاس آئی، فہرست آپ کے پاس آئی، اور آپ نے جب اس کا جائزہ لیا تو آپ کی نظر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ جواب ملا یہ ہمارے گورنر ہیں۔ آپ کے گورنر حاجت مندوں کی لسٹ میں، ضرورت مندوں کی لسٹ میں؟ فرمایا یہ کیسے؟ کہا کہ کئی کے دن گزر جاتے حضور، ان کے گھر میں تو آگ بھی نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے اختیار رو پڑے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ وفد کو 1000 دینار دے کر کہا کہ جاؤ اور اپنے امیر کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ رقم ان کو دے دینا، کہنا کہ ہدیے کے طور پر بھیجی گئی ہے، اپنی ضرورت پوری کریں۔ یہ وقت پہنچ کر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ہدیہ پیش کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی وہ رقم دیکھی، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی جو زوجہ تھی بڑی نیک سیرت تھی، اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ رقم دیکھ مطلب حیرت سے پوچھی کیا ہو گیا؟ خدا نہ کرے امیر المومنین کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا؟ کہ نہیں، اس سے بڑی بات ہوئی ہے۔ کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں ہوئی؟ کہ نہیں، اس سے بڑی بات ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ میرے گھر میں بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی ہے۔ کہ بلا، مصیبت اور پریشانی کو گھر سے باہر نکالیں؟ کہ نکال دوں؟ ہاں نکال دیں۔ کہا میری مدد کرو گی؟ جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کہا یہ لو رقم اور یہ فلاں فلاں حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ یہ میرے گلے کہاں پڑ گئی؟ ساری رقم گورنر ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا حسن دیکھو، ساری رقم فقراء میں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دی، اور سکون کا سانس لیا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے گورنر تھے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر شہر کے دورے فرمایا کرتے تھے۔ حمص پہنچے، وہاں کے لوگ جمع ہوئے، آپ نے کچھ ان کی شکایتیں سنی کہ بھائی تم کو کسی سے کوئی شکایت ہے؟ تو کہا ہم کو ہمارے گورنر سے شکایت ہے۔ بھائی اب گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی کیا شکایت ہے آپ کو آپ کے گورنر سے؟ تو کہا سرکار پہلی تو شکایت یہ ہے کہ جب پورا دن چڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہ باہر آتے ہیں، اس سے پہلے یہ باہر ہی نہیں آتے، یہ ہم کو شکایت ہے۔ اب انداز دیکھیے، امیر المومنین بھی ہے، عوام کی شکایت ہے، اور گورنر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہی موجود ہیں۔ سنا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، جواب لیا جا رہا ہے، اور ہینڈ ٹو ہینڈ جواب پہنچایا جا رہا ہے۔ وہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں جی یہ شکایت آپ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی عالیجہ میں چاہتا نہیں تھا آپ لوگوں کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی نہ غلام ہے نہ میرا کوئی خادم ہے، زوجہ میری بیمار ہے، صبح اٹھتا ہوں روٹی خود ہی بنانی پڑتی ہے،
آٹا نکالتا ہوں، آٹا چھانٹتا ہوں، پھر وہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد روٹی بناتا ہوں، روٹی وغیرہ سب تیار ہو جاتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں، اشراق چاش کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد باہر آتا ہوں، یہ ہے میری مجبوری۔ شکایت کرنے والے چپ۔ اچھا بھائی، دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے، رات کو کام بڑھ جائے ملتے نہیں کسی سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جی اب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کالیجا جواب یہ ہے کہ سارے کے سارا دن میں نے اس عوامی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، رات میں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ اس کا کون کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا بھائی؟ اچھا بھائی، تیسری شکایت بتائیے۔ تیسری شکایت کیا تھی؟ کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرت گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ پھر پوچھا گیا جی اس کا جواب دیجیے، آپ پورا دن کیا کرتے گھر میں، کیوں باہر نہیں نکلتے؟ جواب دیا حضور نہ خادم نہ غلام، اور میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا، مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، جب سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، اس لیے پورا دن باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کا کیا جواب دیں گے لوگ؟ چپ ہو گئے۔ اچھا بھائی، چوتھی بات بتائیے، چوتھی کیا شکایت ہے؟ چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان پر مہینے میں کبھی کبھی غشی تاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں بھائی، کیوں غشی تاری ہوتی ہے؟ تو جواب ملا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ مکرمہ میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی سولی پر چلایا جا رہا تھا، کفار، اس وقت میں بھی اسلام نہیں لایا تھا، میں انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزوں سے کچوں کے ڈالے جاتے تھے، نیزے چبھے جاتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ جواب دیتے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم، ارے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوں، تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ خیر، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور میں وہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، کاش کہ میں اس وقت مسلمان ہوتا، میں ان کی مدد کرتا، میں شہید ہو جاتا، میں قربان ہو جاتا، میں کچھ کرتا، لیکن کھڑا ہو کر دیکھتا تو نا۔ تو بس وہ جب کیفیت یاد آتی ان کی شہادت کی تو مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے، رونا آ جاتا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر فاروق اعظم رو پڑے رضی اللہ تعالی عنہ، ہچکیاں بن گئی، اور کہنے لگے اس رب کا شکر ہے جس نے میری فراست و کمزوری سے بچا لیا۔ یہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ۔ کیا برا لگا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ کیا برا لگا کہ آپ سب کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سب کے سامنے میری پرسش کر رہے ہیں، سب کے سامنے مجھ سے احتساب کر رہے ہیں؟ کیا برا لگا؟ جب آپ کے پاس جواب صاف اور واضح ہے تو آپ کو پوچھنے سے ڈر کیوں لگا؟ کیوں لگے گا ڈر؟ اور جب آپ کے پاس جواب ہی واضح نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جواب دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، راز کھل جائے گا، تب پوچھنے سے ڈر لگے گا۔ جب آدمی صاف اور واضح ہوتا ہے نا، جیسے کہ کلاس کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ سبق یاد کر کے جاتا ہے نا تو وہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا سر پوچھے کہ چلو سبق سناؤ، بھاگتا تو ہوا جس کو سبق یاد نہ ہو۔ وہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس پر شک ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، پوچھ لیا تو پوچھ لیا، پوچھ گچھ تو سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا سے پوچھتے تو آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا، آپ سب کو پوچھتے تو آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا، تو کیا ہوا؟ یہاں اگر کوئی پوچھتا ہے یہاں وضاحت کرنی پڑتی تو اچھا ہے نا۔ یہاں سے اگر بچ بھی گئے تو قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ صلو علی الحبیب۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
میرے آقا قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھا کشکول لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کشکول سمجھتے ہیں نا، وہ جو نہیں بھیکاریوں کے ہاتھوں میں کالا کالا سا ہوتا ہے، کشکول بھیک مانگتے ہیں جس سے، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ شکل و صورت سے مسلمان کے بجائے وہ ذمی لگ رہا تھا۔ ذمی وہ کفار تھے جو مسلمانوں کی ریاست کو، حکمرانوں کو ذمہ دے دیتے تھے، جزیہ دے دیتے تھے، جس کے بعد ان کی تحفظ اور ان کے کئی چیزیں مسلمان ریاست کے تحت آ جاتی تھی اور ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ اب دنیا میں ہمارے علماء فرماتے اب دنیا میں کوئی بھی ذمی کافر نہیں ہے، سب حربی ہیں، وہ سسٹم و نظام ہی نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی کسی قوم سے تمہارا تعلق لگتا ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ جو تجھے کشکول اٹھائے دیکھ رہا ہوں آخر یہ کیا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو نابینا بھکاری کہنے لگا کہ ایک تو جزیہ ادا کرتا ہوں، دوسرا میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں، تیسرا میں بوڑھا ہوں اس لیے کما نہیں سکتا، پھر میری ضروریات زندگی کا مسئلہ کیسے حل ہو، اور جو رقم آپ کو دینی ہے وہ میں کہاں سے ادا کروں گا، لہذا بھیک مانگ رہا ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ اس سے بات کر دی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور جتنا ہو سکا اس کو عطائیں کی، اس کو دیا۔ پھر بیت المال کے خازن کو بلا کر فرمایا اس نابینا بوڑھے کا اور اس طرح کے دوسرے اہل کتاب کا خوب خیال رکھو، اللہ کی قسم ہم نے اس بوڑھے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کی جوانی میں تو ہم اس سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ذلیل کر رہے ہیں، لہذا اس کی اس طرح تم مدد جاری رکھنا۔ اور پھر یہ بوڑھا نابینا اہل کتاب کے مسکینوں میں سے ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس بوڑھے اور اس کے مانند دوسرے اہل کتاب سے جو آپ جو جزیہ لیتے تھے وہ ساقط کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلام اور دین اور اس کو چلانے والے رولر جو تھے نا، ان کے کردار، جس کی آج ہمیں حاجت ہے، آج ضرور ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے، اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے ہمارے پاس بہترین جواب اور مثالیں موجود ہیں کہ یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارے رولر جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست چلائی، قرآن و حدیث کے مطابق حکومتیں کی ہیں، اور رعایا کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے، اور جو اسلام اور دین اس معاملے میں ہمیں اجازت دیتا تھا اس کے مطابق یہ چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑا رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عادت کے مطابق مدینہ منورہ میں دورہ فرما رہے تھے گلیوں میں۔ ایسے اتنے واقعات ہیں، صرف آپ کے دورہ کر رہے گئے اتنے واقعات ہیں، خوف و خطر تھا نہیں آپ کو۔ وہ ایک مرتبہ کسی ریاست کا سفیر ڈھونڈتا ہوا آپ پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ اپنے مقام پر نہ ملے، تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا نکلا تو وہ دیکھا تو ایک ریت کے پاس خود بچھائے بغیر میرے آقا فاروق اعظم سو رہے ہیں۔ اس نے دیکھتے کہا کہ میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لیے اس کو نیند نہیں آتی، اور فاروق اعظم انصاف کرتے ہیں لہذا یہ جہاں چاہتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ عدل و انصاف۔
خیر آپ وہی مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے تھے، ایک میدان سے گزرے تو میدان کے کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا. خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ اس طرف تشریف لے گئے. خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے. کہا کہ وہ گاؤں سے آیا ہے، دہی علاقے کا ہے، اور اس شہر میں اجنبی ہے. اس سے بتایا کہ وہ امیر المومنین فاروق اعظم سے ملنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میڈیا تو تھا نہیں کہ کوئی شکل صورت سے پہچانے، گاؤں سے آیا تھا، اس کو کیا پتا کہ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے. کہا میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکوں، کچھ مدد حاصل کروں. پریشان تھا وہ بھی. پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اندر عورت کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں رو رہی ہے. اب اس کو غصہ آ گیا. اب دہی آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو یہ کہ یار یہ پرایا آدمی اندر میں ایک عورت کی آواز آ رہی ہے، کیوں پوچھ رہا ہے. اس کو غصہ آ گیا. کہنے لگا اللہ کے بندے اپنی راہ لے. نہیں کہتا یار چلتے بنو بھائی، جاؤ جاؤ یار آگے بڑھو. جس بات سے تمہیں غرض نہیں کیوں اس پہ پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں سوال کرتے ہو، جاؤ نا. مگر میرے آقا فاروق اعظم کو غصہ نہیں آیا. آپ نے بڑی پیار اور محبت سے پوچھا اے اجنبی بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیا پتا میں تمہاری مدد کر لوں، بتا تو صحیح کام کی میٹر کیا ہے، کیوں پریشان ہو. اس نے کہا حضور یہ میری بیوی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، بیچاری وہ درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، کوئی عورت ہے نہیں جو اس حالت میں اس کی مدد کر سکے. اب یہ ہے میرا مسئلہ. بھئی یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے اپنے گھر کی طرف. اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا. فرمانے لگے بہت اجر و ثواب کمانے کا موقع ملا ہے، مدد کرو گی. ہائے ہائے، امیر المومنین کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمائیے وہ کون سی خیر و برکت والی بات ہے کہ مجھے اجر و ثواب ملے گا. آپ نے واقعہ بیان کیا. آپ اٹھی، ضروری سامان لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ضروری سامان لیا، ہانڈی لی، گھی، اناج وغیرہ چند چیزیں جمع کی اور خود اٹھایا. دونوں جن میں ایک وقت کا امیر المومنین ہے اور دوسری ان کی زوجہ ہیں، سامان اٹھائے، اس غریب دیہاتی کی مدد کے لیے چل پڑے. وہاں پہنچے تو اب کی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دیہاتی شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا پکانے لگے، آگ جلانے، پھونکے مارنے لگے. اب ایک انداز ہوتا ہے آگ کیسے جلے گی. وہ دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ایک شخص ہے، اجنبی آدمی ہے، میری مدد کر رہا ہے. وہ بیچارہ پریشان تھا. اب وہ آگ جلانے میں لگے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھونکے مار رہے ہیں کہ آگ جلے تو آنکھیں جلیں گی، سب کچھ ہوگا. اب وہ آپ اس کام میں مصروف تھے کہ اندر سے آواز آئی، خیمے سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے. اللہ اکبر. اب اس دیہاتی نے آواز سنی، بیٹے کی آواز تو سنی، دب گئی. اس کے کانوں میں امیر المومنین کی آواز پھنس گئی اور وہ حیرت کے پوچھنے لگا امیر المومنین یہ آپ ہیں؟ یعنی میں جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں جس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں، میں جس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، وہ اپنے گھر سے سامان اٹھا کر میرے سامنے بیٹھا پھونکے مار مار کر میرے لیے چولہا جلا رہا ہے. اور میں اس کو کہا کہ جا اپنا راستہ لے تو غصے میں نہیں آ رہے،
بدتمیز آدمی، تمہیں کیا پتا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. اب اس کی جو کیفیت ہوگی اور ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں وقت کے امیر المومنین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے پھونکے مار مار کے میرے لیے کھانے کا چولہا جلا رہے ہیں. خیر، یہ خدمت انجام دی اور آپ چل دیے. یہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑا 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 کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہجرت کے 15ویں سال میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے بڑے بڑوں کے ساتھ، جن میں حضرت عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں سرزمین فلسطین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ شہر کی کنجیاں حاصل کر لیں، کیونکہ فلسطین فتح ہو چکا تھا، بیت المقدس. لیکن وہاں کے جو حکمران تھے نا، اور ان کے جو بڑے بڑے جو مذہبی طبقے کے جو بڑے لوگ تھے غیر مسلموں کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں آپ کے رہنما کے جو اوصاف پڑھے ہیں کہ جو چابی لینے کے لیے آئے گا، ان میں سے کوئی اوصاف ہمیں آپ پہ نظر نہیں آتا. ہم آپ کو چابیاں کیسے دے دیں؟ ہم آپ کو چابیاں نہیں دے سکتے. انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مکتوب بھیجا کہ حضور یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے، آپ جیسا فرمائیں ہم ویسا کر لیں گے. چابیاں یہ یوں آسانی سے ہمیں دے نہیں رہے ہیں. جب آپ کو مکتوب ملا تو آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے اور آپ وہیں سے اٹھے اور سواری لی اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے. غلام کو ساتھ لیا. کئی کتابوں میں یہ واقعہ مختلف انداز سے لکھا ہوا ہے. اب ایک بہت بڑی ریاست کی فتح اور اس کی چابی لینے کے لیے امیر المومنین جا رہے ہیں، تو اچھی سواری کی طرف اشارہ ہوا، تو آپ نے جو نارمل آپ کی سواری تھی وہ آپ نے لے لی اور چل دی ہے. یہ ہوا کہ ایک وقت میں تم پیدل چلو گے غلام سے، میں سوار ہو جاؤں گا، اور جب وقت آئے گا تو آپ سوار ہو جانا، میں پیدل چل لوں گا. دونوں سفرے شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا اور چارہ بھی نہ تھا کہ کیچڑ کو پیدل عبور کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے گئے تو ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کیچڑ نما سمندری راہ پر امیر المومنین کا استقبال کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے. جب یہ کیچڑ نما سمندری راہ حائل ہوئی تو اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑتے ہوئے کیچڑ نما سمندر کا راستہ خود طے کرنے لگ گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر عرض گزار ہوئے، علی جا کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر ہیں، آپ کے جو پاؤں کے جوتے تھے آپ کندھے پر ہیں، اونٹنی کی سواری تھامے ہوئے ہیں، کیچڑ نما زمین پر چل رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور یوں آپ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا وہ ہو جائے، یوں ہو جائے. مگر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، یہ جواب ہم سب کے لیے مدینہ 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 ہے. فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. اگر آپ نے کہا ہے، اور آپ کو مطلب ابو عبیدہ بن جراح تو امین الامت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فرماتے ہم ذلیل و خوار تھے. فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ میں عزت و شان عطا فرمائی ہے. اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا. شان، شوکت، عزت، ہر چیز اسلام میں ہے. ہم اسلام کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس کی حسین تربیت کو چھوڑ کر ہم نے جو راستہ اختیار کیا، ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں ذلت ہی ملی ہے. ہم ذلیل و خوار ہو گئے. کل کا سیٹ آج کا نوکر بنا ہوا ہے. کل جو لوگ آپ کے پاس نوکریاں کرتے تھے آج ان کے پاس آپ نوکریاں کرنے جاتے ہیں. کل جو قوم آپ کی غلامی کی، آپ کے تحت غلام تھے، آج آپ ان کی غلامی پر ناش کرتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو رقم بڑی اچھی مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. جب ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر تم فلمیں دیکھو گے، آدھے ننگے مناظر دیکھو گے، گندی گندی تصویریں دیکھو گے، آج تم شرابوں کی طرف جاؤ گے، تم جوؤں کی طرف بڑھو گے. جب تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور گناہوں کے اڈے آباد ہو جائیں گے، پھر تم کون سی عزت کی تلاش میں نکلے ہو؟ یا عاشقان رسول، اگر عزت آج بھی تم عزت چاہتے ہو، آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام اور دین کی تعلیمات کو اوڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے وہی عزت عطا فرما دے گا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. ذرا اپنے کردار کو، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو. ارے جس قوم کے شب و روز موسیقی میں گزرتے ہوں، بے پردگی اور بدنگاہیوں میں گزرتے ہوں، گانے باجے فلمیں ڈراموں میں گزرتے ہوں، ماں باپ کی نافرمانی میں گزرتے ہوں، داڑھی منڈاتے ہوئے گزرتے ہوں، نماز قضا کرتے ہوئے گزرتے ہو، اذان ہو رہی ہو اور جس مسلمان کے کان پر جو تک نہ پڑے اور اس کے کان کھڑے نہ ہو کہ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پکارتا رہے اور اس مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. جو مسلمان قوم سود پر جائے اور گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والی بن جائے، جو قوم رشوت میں پڑ جائے، بددیانتی میں پڑ جائے، خیانت میں پڑ جائے، غیبت، چغلی، توبت اور بدنگاہی میں پڑ جائے، بدگمانیوں میں پڑ جائے، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری میں پڑ جائے، ارے اب اس کے ذلت و خواری میں کیا کمی رہ گئی؟ کیا کمی رہ گئی؟ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنے والی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اپنی املاک و جائیداد کو جلانے والی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ترقی یوں نہیں ہوا کرتی. اگر ترقی چاہتے ہو سب سے پہلے اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکا دو، سجدہ کرو، اپنے رب کے حضور آؤ، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، بے پردگی سے بچو، موسیقی اور گانے بازوں سے بچو، سود کی لعنت کو اپنے وجود سے اور اپنے معاشرے سے ختم کرو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کبھی جیت نہیں سکتی. تباہی اور بربادی کو تو اس سود کی لعنت نے خود ہی دعوت دے دی. جو صبح سے ہی رشوت کی نیت لے کر چلا کہ آج اتنے ہزار روپے رشوت کما کر آنے ہیں، وہ کب ترقی کرے گا؟ مریض آ جائے ڈاکٹر کو رحم نہیں آتا، کوئی مقدمہ آ جائے تو وکیل کو ترس نہیں آتا. آپ کی قوم، آپ کی نوجوان نسل نشے اور منشیات کی عادی بن رہی ہے. لوگ کچی شرابیں پی کر مر رہے ہیں. پتہ ہے جن کو پتہ ہے کہ یا کچی شرابیں بک رہی ہیں
یا جوئے کے اڈے چل رہے ہیں یا کرائم ہو رہا ہے، اور کرائم ختم کرنے کی جن کو اتھارٹی ہے وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ترقی ہوگی؟ آپ بولو گے کہ پھر کیا کریں؟ آؤ نا مسجد آباد کریں، آؤ نا رب کے حضور سجدہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ وہ کون ہے جو تمہارے حالات بدل سکتا ہے؟ بولو اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمارے حالات بدلے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہم پر رحمت برسائے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمیں عزت اور وقار عطا کرے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمیں راحت، سکون، آرام، امن عطا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس رب کو، اس رب کریم کو، اس رب العالمین کو ناراض کرنے میں ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ عزت اسلام و دین میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے کردار کو، اپنے لباس کو، اپنی گفتگو کو، اپنے شب و روز کو، اپنی عادات اور اطوار کو این اسلام و دین کے سانچے میں ہم ڈھال لیں۔ میں اپنے رب کے ساتھ گمان، اچھا گمان ہو، رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا یہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اللہ ہمارے حالات بدل دے گا، ورنہ یاد رکھو جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی، پہلی بات۔ دوسری بات، جب تک تم اپنی کوتاہی سے نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، یعنی جو قوم اپنی کوتاہی سے نعمت کی ناقدری کرتی ہے اسے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تیسری بات، خود کا دارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیوار پر سر مارو اور بولو درد نہ ہو، کیچڑ میں لوٹ پٹو بولو کپڑے خراب نہ ہو، پانی میں غوطے لگاؤ بولو بال گیلے نہ ہو، بے وقوفوں والی بات ہے یہ۔ عقل کے ناخن لیں ہم۔ سب سے پہلے نماز پڑھیں، درست نماز پڑھیں۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی وہاں بھی جماعت کے ساتھ امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جماعت ہو رہی ہے۔ اور جس روز 10 محرم الحرام کو شہادت کا وقت ہے، اس میں فجر کی نماز آپ اور آپ کے رفقا نے با جماعت ادا کی۔ میدان کربلا میں نماز ادا کر کے بتا رہے ہیں حالات جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑنی، عبادت اس وقت بھی نہ چھوڑی، اور شہادت کا جام پی لیا۔ خیر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے، تھوڑی دور گئے تو آپ کی باری ختم ہوئی اور غلام کی باری آ گئی۔ اب آپ نے غلام کو کہا کہ اب تم بیٹھو میں اونٹ چلاؤں گا۔ حضور اب تو وہ دروازہ آنے والا ہے، سارا انتظار